السلام علیکم ایوری ون، دس از گلزار منور، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کے حوالے سے اہم معلوماتی سوالات پر۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، قرآن میں کتنے سورہ حیوانات کے نام پر ہیں؟ قرآن میں کتنے سورہ حیوانات کے نام پر ہیں؟ تو جناب جواب ہے 5 سورتیں ایسی ہیں جو حیوانات کے نام پر ہے۔ پہلا ہے ہمارے پاس سورہ بقرہ، جس کا مطلب ہے گائے۔ دوسرا ہے سورہ نحل، جو کہ عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے سورہ نمل، جو چونٹی کے نام پر ہے۔ چوتھا ہے سورہ عنکبوت، جو کہ مکڑی کے نام پر ہے۔ پانچواں ہے سورہ فیل، جو کہ ہاتھی کے نام پر ہے۔ سوال نمبر 2 آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، قرآن کا کون سا سورہ ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن کا نام ہے؟ قرآن کا کون سا سورہ ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن کا نام ہے؟ تو جواب ہے جناب سورہ جمعہ، جو کہ ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن کا نام بھی ہے اور قرآن پاک میں ایک سورے کا نام بھی ہے۔ سوال نمبر 3 آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، قرآن کا کون سا سورہ ایک ملک کے نام پر ہے؟ وہ کون سا سورہ ہے جو ایک ملک کا بھی نام ہے اور قرآن پاک میں ایک سورے کا بھی نام ہے؟ تو جواب آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، سورہ روم۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا حیوان جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سب سے بڑا حیوان جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ تو جناب جواب ہے فیل، یعنی ہاتھی۔ اس نام پہ پورا ایک سورہ موجود ہے قرآن میں، سورہ فیل کے نام سے۔ سوال نمبر 5 سب سے چھوٹا حیوان جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سب سے چھوٹا حیوان جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ تو جناب جواب اس کا ہے بعوضۃ، یعنی مچھر کا ذکر آیا ہے قرآن میں، جو کہ سب سے چھوٹا حیوان ہے۔ سوال نمبر 6 سب سے کمزور گھر جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یعنی کرۂ ارض پہ سب سے کمزور گھر کون سا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ تو جواب ہے مکڑی، یعنی عنکبوت کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ عنکبوت۔ تو مکڑی کے گھر کا ذکر آیا ہے، جو کہ سب سے کمزور گھر ہے کرۂ ارض پر، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہے، کس سورے کا نام ایک غزوے کے نام پر رکھا گیا ہے؟ تو جناب جواب ہے سورہ احزاب۔ سوال نمبر 8 ہمارے پاس ہے، کس سورے کو ام القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے؟ کس سورے کو ام القرآن کہتے ہیں؟ تو جواب ہے ہمارے پاس سورہ فاتحہ، جس کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں، جو قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہمارے پاس ہے، کس سورے کو قلب قرآن یعنی قرآن کا دل کہتے ہیں؟ کس سورے کو قلب قرآن یعنی قرآن کا دل کہتے ہیں؟ جواب سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے یا قلب قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 کون سا سورہ ایک پہاڑ کے نام پر ہے؟ وہ کون سا سورہ ہے قرآن میں جو ایک پہاڑ کے نام پر ہے؟ تو جواب ہے جناب سورہ طور، جو کہ کوہ طور کے نام پر ہے، سورہ طور۔ سوال نمبر 11 قرآن میں کل کتنے سورہ ہیں؟ قرآن مجید میں کل کتنے سورہ ہیں؟ تو جواب ہے ہمارے پاس 114 سورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر۔ سوال نمبر 12 کون سا سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ قرآن مجید میں وہ کون سا سورہ ہے جو کہ رسول کریم کے قبیلے کا نام بھی ہے؟ تو جواب ہے جناب سورہ قریش، جو کہ رسول اکرم کے قبیلے کا نام بھی ہے۔ سوال نمبر 13 جناب کس سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ قرآن پاک میں وہ کون سا سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ تو جناب اس کا جواب ہے سورہ توبہ۔ اسی طرح میں معلومات کے لیے آگاہ کروں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ایسا بھی ہے جس کے اندر 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ ہے سورہ نمل، جو کہ یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ نوٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس سوال سے لنک کرتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سوال ہمارے پاس ہے کہ سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو وہ سورہ توبہ ہے۔ اسی طرح ایک سورہ ہے جس میں 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو وہ سورہ نمل ہے۔ سوال نمبر 14 کس سورے کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں، یعنی کہ عروس القرآن کہتے ہیں؟ وہ کون سی سورہ ہے؟ تو جواب ہے ہمارے پاس سورہ
रहमान। आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल नंबर 15, कितने सूरह कुल से शुरू होते हैं? कुरान पाक में कितने सूरह कुल से शुरू होते हैं? तो जवाब है जनाब 5 सूरतें कुल से शुरू होती हैं। सूरह जिन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये 5 वो सूरतें हैं जो कुल से शुरू होती हैं। इस वीडियो को आप दोबारा स्टार्ट से एक दफ़ा सुनें और साथ साथ कोशिश करें कि आप ख़ुद जवाब दें, ताकि मालूमात आपके अंदर जो है मज़ीद पेवस्त हो सकें और आप इन मालूमात को बार बार रिवाइज़ कर सकें और आने वाली नस्ल को बता सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।